چھوٹے بڑے اختلافات ہو سکتے ہیں، معاملات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اگر وہ اس بات کو ٹھان لے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہنا ہے، اگر مقصد یہ ہوگا تو ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، یہ حق کے اوپر ہمیشہ غالب رہیں گے، ایسے لوگ ہوں گے اور وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں بنائے اور ہم سب کو اس گروہ میں شامل کر لے جو اس کے لیے لڑتے رہیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتے، اپنا عمل سیدھا نہیں کرتے، اپنے اعمال آیات کے مطابق نہیں کرتے، بلکہ قرآنی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، اپنے فلسفے، اپنے نظریے، اپنی چیزیں۔ ہر دور کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور اس دور کا جو فتنہ ہے نا وہ لاجک، اٹ میکس سینس، اس کے اندر لاجک کیا ہے؟ آپ کوئی بات دنیا کائنات کی بتاؤ، کہتا ہے لاجک کیا ہے اس میں؟ فلاں آدمی بڑی لاجیکل بات کرتا ہے، اس کے اندر بڑی لاجک ہے اس گفتگو کے اندر، لہذا لاجک ہو، اور لاجک کیا چیز ہے، منطق کیا بلا ہے؟ اللہ اکبر! یہ ارسطو سے پہلے تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ منطق کوئی بات ہوتی ہے۔ ارسطو جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس نے سوچا کہ فکر، انسان کی فکر ایک عمل ہے، تفکر ایک عمل ہے، انسان کی سوچ ایک عمل ہے۔ انسان سوچتا ہے اور سوچ کے پھر اس پر اظہار کرتا ہے، اس کا بولتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ تو گویا ہمیشہ ہر شخص، ہر گروہ، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ غیر مذہبی ہو، ہر ایک ہمیشہ فکر سے کام لیتا ہے، تفکر کی قوت سے کام لیتا ہے۔ لیکن تفکر یا فکر کا عمل یہ کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے، یا کہاں فکر غلطی کرتی ہے، کہاں فکر ٹھوکر کھاتی ہے، اس کو کوئی موضوع نہیں بناتا۔ یعنی فکر سے کام لیا جاتا ہے، فکر کو موضوع نہیں بنایا جاتا، لہذا اس نے کہا فکر کو بھی موضوع بنانا چاہیے، اور ایسا علم تشکیل دیا جانا چاہیے جو علم فکری مغالطوں کی نشاندہی کرے، اور جہاں جہاں فکر ٹھوکر کھاتی ہے اس فکر کو راہ راست پر رکھنے کے لیے کچھ اصول وضع کرے، ایسا علم ہونا چاہیے۔ لہذا اس نے ایک علم ایجاد کیا جس کا نام منطق ہے، اور جس کو انگریزی میں لاجک کہتے ہیں، اور آج کا دور جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لاجک کا دور ہے۔ اور جب ارسطو نے یہ لاجک ایجاد کی تھی، منطق ایجاد کی تھی، گرچہ اس کے اندر ارتقاء ہوتا آیا ہے، اس کے اندر جدت آتی رہی ہے، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق فکر کے اصول بدلتے رہے ہیں، اور پھر یہ جو سائنسی طریقہ کار ہے یہ بھی اسی کی ایک نئی شکل ہے۔ اور اس نے جو ارسطو نے منطق کا جو اصول بتایا تھا وہ 3 صدی قبل مسیح میں تھا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے 700 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج تک لوگوں کو وہی لاجک تو یاد ہے، لاجک تو یاد ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے کے مترادف۔ ہم اپنے اصولوں پر جو خود ساختہ اصول ہیں، حالانکہ یہ جو ابہام ہے اس کو دور کرنے کا تو میکانزم اللہ نے دے دیا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ میکانزم دیا۔ جس کو ارسطو فکر کر رہا ہے کہ فکری غلطیاں ہو جاتی ہیں، فکری مغالطے ہو جاتے ہیں، انسان غلط سمت پہ چل پڑتا ہے، اس کو روکنے کے لیے ایک علم ہونا چاہیے، کوئی میکانزم ہونا چاہیے۔ اور جدید جو جاہل ہیں، ایک قدیم جاہلیت ہوتی ہے، ایک جدید جاہلیت ہوتی ہے، اور جاہلیت ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے اپنی اٹھان کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، وہ چاہے قدیم ہو اور چاہے جدید ہو۔ قدیم جاہلیت بھی قرآن کی تکذیب کرتی ہے اور جدید جاہلیت بھی قرآن کی تکذیب کرتی ہے، بنیادیں ان کی وہی، چاہے وہ قدیم ترین ہو چاہے وہ جدید ترین ہو، ان کی وہی بنیاد ہے۔ اور بنیاد کیا ہے؟ لاجک، عمل، یہ فکر، یہ سینس بنتی۔ ابہام کیسے دور کرے؟ وہ کہتے ہیں جی ابہام دور کرنے کا طریقہ ہی لاجک ہے، اور کہاں سے لائیں؟
حالانکہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار کرنے کا ایک میکانزم ہے. وگرنہ اگر ابہام کو دور کرنا ہوتا تو ابہام کو دور کرنے کے لیے تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک ابہام کو دور کرنے کا طریقہ قرآن کے نزول کے وقت ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو تمہارے آپس کے اختلافات ہوں گے، آپس میں عقلیں مختلف ہو سکتی ہیں، آپس میں تمہارے نقطہ نظر مختلف ہو سکتے ہیں. تمہارا ایک طریقہ کار ہے ابہام کو دور کرنے کا. وہ کیا ہے؟ سورہ نساء کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دیکھیں تمہارا جو میپ ہے، روڈ میپ، وہ یہ ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور صاحب اختیار لوگوں کی اطاعت کرو. اور صاحب اختیار لوگوں کی اطاعت کے لیے یہ نہیں فرمایا وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ کہ اپنے صاحب امر لوگوں کی بھی اطاعت کرو، یہ نہیں کہا. اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. گویا ان دونوں کی اطاعت اپنی جگہ مستقل ہے اور اولی الامر کی اطاعت ان دونوں کی اطاعت کے ذیل میں ہے. پھر بھی آپ کو کوئی اختلاف تو ہو سکتا ہے. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو پھر لاجک کی طرف نہیں جانا، لاجک سے مسئلے نہیں حل کرنے، عقل سے. ایک عقل کا اصول ہے نا، تفکر عقل کا کام ہے. اور عقل کو آپ جن لوگوں نے عقل کو اہمیت دی ہے وہی کے مقابلے میں وہ تو لاجک کو معیار بنائیں. اور جن لوگوں کو اللہ نے وحی کے ساتھ منسلک کیا ہے، اختلاف چھوٹے درجے کا ہو یا اختلاف بہت بڑے درجے کا ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم کسی بھی بات میں آپس میں مختلف ہی ہو گئے ہو، تمہارا ارباب اختیار کے بارے میں کوئی مسئلہ مختلف ہو گیا ہے، کوئی نقطہ نظر کا اختلاف ہو گیا ہے، یا تمہارے کوئی مفتیان عظام کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یا مفتیان عظام کا علماء کرام کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، کسی بھی طرح کا اختلاف جو ہے اس کے لیے میکانزم ساری زندگی قیامت تک کے لیے یہ ہے کیا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جو ہی تمہیں کسی بات میں اختلاف ہو اس کو واپس لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اختلاف وہاں سے حل ہوگا، یہ لاجک سے نہیں ہوگا. لیکن جن لوگوں نے ہمیشہ اللہ کے قرآن کی تردید کرنی ہو، اس کی تکذیب کرنی ہو، ان کے لیے ہزار راستے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے، بتدریج پکڑیں گے. سَنَسْتَدْرِجُهُم، آہستہ آہستہ اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہم پکڑے گئے ہیں. من حیث لا یعلمون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم پکڑے گئے. اللہ اکبر. استدراج اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان پکڑا بھی جا رہا ہو اور پکڑے جانے کا احساس بھی اس کو نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فراوانی دے دی دنیا کی نعمتوں میں، ہر چیز عطا فرما دی. انسان کو کب خیال آتا ہے کہ میں کہیں پکڑا بھی جا رہا ہوتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کسی کو تندرستی دے دیتا ہے. جس کو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے دیتا ہے. اور مہلت دے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ اکبر. استدراج کیسے کرتا ہے اللہ؟ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دے دیتا ہوں، ڈھیل دے دیتا ہوں. جو شخص جتنا اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے. ان کیدی متین، میری منصوبہ بندی وہ بہت مضبوط ہے. اللہ اس مضبوط منصوبہ بندی کے تحت پکڑتا ہے، بتدریج پکڑتا ہے. آہستہ 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 یہ لوگ موج میلے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک دم اللہ تعالیٰ ایک دم نہیں پکڑتا، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہی و بربادی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اولم یتفکروا، کیا لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ ما بصاحبہم من جنہ، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی جنون ہے؟ ان کو کیا ہے؟ ان کو کوئی مسئلہ ہے؟ یہ تم سب سے زیادہ عقل مند نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تم سب سے زیادہ سیانف اور دانش نہیں عطا فرمائی؟
ما بصاحبکم من جنہ، یہ تمہارا جو ساتھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ کیوں ہر بات میں اللہ کی اطاعت کیے جاتا ہے؟ یہ ہر بات میں اللہ کی بات مانے جاتا ہے؟ کیا خیال ہے ان کے اندر دانش نہیں ہے؟ وہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہے؟ ہرگز نہیں، ما بصاحبکم من جنہ، یہ تمہارا ساتھی جو ہے کہ مجنون نہیں ہے، اس کو کوئی جنون نہیں ہے، اللہ کے فضل سے پوری دانش کے ساتھ، ایسی دانش کہ کائنات میں کسی کی نہ ہو، اللہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دانش عطا فرمائی، اور پھر بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی آیتوں کا اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دانش کا معیار وہ نہیں ہے جو تکذیب کرنے والے اپنائے ہوئے ہیں، دانش کا معیار وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنائے۔ لہٰذا یہ جو سیانف ہے نا اور دانش ہے، خود ساختہ دانش، اور غلط فہمی میں جو لوگ اپنی سیانف کی غلط فہمی میں ہوتے ہیں، ان کو ان کی غلط فہمی لے ڈوبتی ہے کہ ہم بڑے سیانے ہیں۔ اللہ ایسی سیانف سے بچائے، اللہ تعالیٰ ایسی دانش سے بچائے جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب تک پہنچا دے۔ ہم سادہ ہی بھلے، ہم بے وقوف ہی بھلے، اللہ ہمیں اپنی آیتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آخر دم تک قائم رکھے۔ ہمیں ساری دنیا کہے کہ بے وقوف ہے، ہم ایسے بے وقوف ہی بنے۔ ہمیں وہ دانش نہیں چاہیے جو اللہ کی آیتوں کے انکار کی طرف لے جائے، اور وہ تو تباہی و بربادی کا راستہ ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتائی جا رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی طرف سے کوئی پیکج کا اظہار نہیں کرتے، اپنی طرف سے کوئی روڈ میپ نہیں بتاتے، اپنی طرف سے وہ کوئی طریقہ کار اختیار نہیں کرتے، اپنی طرف سے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ڈالتے کہ جو تمہاری دانش کے تقاضوں کے مطابق ہو، یا تمہاری لاجک کے تقاضوں کے مطابق ہو، یا تمہاری جو اپنی اجتماعی دانش ہے پورے معاشرے کی اس کو پورا کرنے والی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ نہیں کرتے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو واضح طور پر تنبیہ کرنے والے ہیں، تمہیں سمجھانے والے ہیں، تمہیں وارن کرنے والے ہیں، تمہیں وارننگ دینے والے ہیں کہ بچ جاؤ، اس برے انجام سے بچ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دے دی، اور اس کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں زمین و آسمان کی بادشاہت میں، وما خلق اللہ من شیء، کہ کیا وہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں غور و فکر نہیں کرتے، لوگ دیکھتے نہیں۔ اللہ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس بات پہ بھی غور و فکر نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو میعاد ہے، ان کی جو مقررہ مدت ہے وہ قریب آ گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ زمین و آسمان پر غور و فکر کرنا، زمین و آسمان کی بادشاہت پر، اس کے مختلف کونوں خدروں پر، پوری سلطنت پر، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے آپ اس پر غور و فکر کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی ملتی چلی جاتی ہے، قرآن کی تصدیق ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو عن قریب نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ جو جدید تحقیقات ہو رہی ہیں یہ اصل میں اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ جو سائنس ترقی کر رہی ہے اللہ کی نشانیاں ہیں، جو انسان پوری کائنات کو ایکسپلور کر رہا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور انسان اپنے وجود کے جو ہر حصے تک پہنچ رہا ہے، اور انسانی وجود کے اندر جو نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں یہ سب کی سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آج سائنس اس موقف پر پہنچتی ہے جو اللہ کے قرآن نے 1500 سال پہلے بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ لوگوں کے اوپر یہ واضح ہوتا جائے گا جیسے جیسے یہ کائنات پر غور و فکر کریں گے، جیسے جیسے یہ اپنے وجود کے اندر تحقیق کریں گے، ان کے اوپر یہ بات واضح ہوتی جائے گی۔ حتی یتبین لہم، ان کے اوپر یہ بات اور زیادہ واضح ہوتی جائے گی، انہ الحق، کہ جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہی حق۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ تحقیقات درست سمت میں ہوں گی تو آہستہ 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 یہ ساری چیزیں واضح ہوتی جائیں گی، اور لوگ اس بات پر غور و فکر ہی نہیں کرتے۔
یعنی کب ثابت ہوتا ہے کب نہیں ثابت ہوتا، یہ غور و فکر کی بات بعد کی ہے۔ جو انسان کو اللہ نے قوت تفکر عطا کی ہے، انسان کے اندر سوالات اٹھتے ہیں، انسان اپنے اس عقل کے معیار پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، معیار فٹ کیا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک پیمانہ فٹ کر دیا ہے جس کا نام توحید ہے۔ انسان ارد گرد دیکھے کائنات کو تو اس توحید کے پیمانے کے مطابق ہر چیز کنفرم ہوتی چلی جائے گی۔ انسان کی فطرت کائنات کی فطرت سے ہم آہنگ ہوتی چلی جائے گی، اور یہ انسان کی فطرت جب بگڑتی ہے تو پھر اس کو ہر چیز یہ آہستہ آہستہ ڈیمیج ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، الستو بربکم والی فطرت جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی۔ قالوا بلا، پورے تمام انسانوں نے کہا تھا اور جنوں نے کہا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو انسان نے عبدیت رب کو قبول کیا تھا، اور عبدیت رب اب بھی اس کے اندر ہے۔ اگر یہ اپنی فطرت کی پکار پر لبیک کہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسی فطرت پہ اسی سٹینڈرڈ پہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کا سٹینڈرڈ خراب ہو جاتا ہے۔ فابواہ یحودانہ یونسرانہ و یمجسانہ، یہودی عیسائی اور مجوسی تو اس کے والدین بناتے ہیں۔ اللہ اس سٹینڈرڈ پہ اگر کوئی رہے تو پھر ارد گرد دیکھنے سے، اس کائنات پر غور و فکر کرنے سے وہ سارے راستے مل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، یہ دیکھتے ہی نہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر یہ قرآن پر بھی غور و فکر نہیں کرتے اور کائنات پر بھی غور و فکر نہیں کرتے تو پھر کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، کون سی بات ہے؟ اس کے بعد پھر بات رہ کیا جاتی ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جس پر یہ ایمان لائیں گے جو قرآن پر ایمان نہیں لاتا، اپنی فطرت کی جو پکار ہے اس کو نہیں سنتا، تو بات رہ کیا جاتی ہے جس پر ایمان لائیں؟ گویا اللہ کا قرآن ان کی اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ جو تکذیب کرنے والے اللہ کی آیتوں کی، ان لوگوں کی کیفیت وہ ہو جاتی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور یہ پردہ اللہ اپنی طرف سے نہیں ڈالتا، ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو پکڑتا ہے، اور یہ چونکہ یہ اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں تو گویا ایمان لانے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن پاس تھا، سب کچھ پاس تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اب کس بات پر ایمان لائیں؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے گمراہ کر دیتا ہے، ایسا نہیں، اللہ کبھی اس طرح گمراہ نہیں کرتا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے دو راستے بتا دیے ہیں، اختیار دے دیا ہے، استطاعت دے دی ہے، چاہے انسان اس طرف چلا جائے چاہے اس طرف چلا جائے۔ اب ظاہر ہے دونوں راستے، جو نیکی کا راستہ ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، وہ بھی اللہ نے بنایا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ ہے وہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ یہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ اللہ کسی کو بھی گمراہ نہ ہونے دے، اللہ اس کو پکڑ کے سب کو ہدایت کے راستے پر چلا دے، اللہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اللہ ایسا اس لیے نہیں کرتا کہ تاکہ امتحان ہو۔ اگر اللہ گمراہی کے راستے سے پکڑ کر لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لے آئے تو پھر امتحان کیسے ہو؟ لہٰذا اس کا معنی یہ ہوگا مَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہی کے راستے پر جانے دے، وہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے، اس کو اللہ نہیں گمراہی کے راستے پر لے کے جا رہا۔ اللہ کی ایک مشیت ہے، میں نے بہت تفصیل سے اس پر بات کی تھی، اور ایک اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ نے دو راستے بتا دیے، جو چاہے ادھر کو جائے جو چاہے ادھر کو جائے۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی گمراہی کے راستے پہ جائے،
پسند اس کو یہ ہے، رضا اس کی یہ ہے کہ لوگ نیکی کے راستے پہ جائیں، ہدایت کے راستے پر جائیں۔ لیکن اگر کوئی جا رہا ہے اللہ اس کو جانے دیتا ہے، اللہ اس کو نہیں روکتا، اللہ اس کو پکڑ کے ادھر نہیں لاتا۔ اور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہی کے راستے پر جانے دے، چھوڑ دے اس کو، اللہ اکبر، فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس کو کون ہدایت دے گا؟ ہدایت کے تو راستے سارے بند ہو گئے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر اللہ ان کو چھوڑ دے گا، یہ چھوڑ دیتا ہے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگرداں پھرتے ہیں، ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں، ہوتی سرکشی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرکشی کی، اس سرکشی کی وجہ سے وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں، اپنا علم بگاڑتے پھرتے ہیں، اپنی دانش بکھیرتے پھرتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ یسألونک عن الساعہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کب آئے گی۔ الساعہ اصل میں گھڑی کو کہتے ہیں، ساعہ گھڑی، گھڑی سے مراد کوئی بھی گھڑی ہو سکتی ہے، یعنی وقت کا ایک جو چھوٹے سے چھوٹا حصہ ہے اس کو ساعہ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ قیامت نے اچانک آنا ہے اور وہ کسی بھی گھڑی کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، اس لیے اس کو ساعہ کہا جاتا ہے۔ یسألونک عن الساعہ، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب وقوع پذیر ہوگی، کب یہ واقعہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ جو عرصہ یرسی جو ہے، کہتے ہیں کہ کسی چیز کا واقع ہونا یا کسی کا اثبات یقینی بنانا، اس کو عرصہ یرسی کہتے ہیں۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ یہ جو جہاز لنگر انداز ہوتا ہے نا، یعنی جہاز آیا، کنارے پہ پہنچا اور کنارے پہ پہنچ کے لنگر انداز ہوا، تو اس عمل کو عرصہ یرسی کہتے ہیں۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، جو قرآن میں دعا سکھائی گئی کہ اللہ تیرے ہی نام سے اس کا چلنا ہے اور اسی تیرے کی نام سے اس کو کنارے لگنا ہے۔ تو وہ اصل میں کسی چیز کا جس کا وقوع پذیر ہونا امکانی ہو اور وہ وقوع پذیر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مرساہ، یہ ہے عرصہ یرسی۔ لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ یسألونک عن الساعۃ، آپ سے یہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایان مرساہا، یہ کب وقوع پذیر ہوگی، یعنی جس کا امکان اگر ہے، آپ کہتے ہو کہ اس نے وقوع پذیر ہونا ہے، تو کب یہ وقوع پذیر ہوگی، کب ہوگا یہ واقعہ۔ اللہ اکبر۔ قل انما علمها عند ربی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا، وہ اس کو ظاہر نہیں کرے گا، لوقتہا، اس کے وقت پر، الا ہو، یعنی کوئی ظاہر نہیں کرے گا، الا ہو، سوائے اس کے۔ جب یہ ظاہر ہونی ہے تو اللہ ہی نے کرنی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کب ہوگی کب نہیں ہوگی۔ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری بوجھ ہوگا، بہت بھاری واقعہ ہوگا یا بھاری حادثہ ہوگا، فی السماوات والارض، زمین و آسمان پر۔ جب یہ واقع ہوگی نا قیامت، تو جو ہونا ہے نا، ثقلت، بہت بھاری ہوگا۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی جس کا احتمال یہ ہے کہ یہی جو میں نے عرض کیا کہ جب یہ قیامت قائم ہوگی تو وہ بھاری بوجھ ہوگا اور بہت بڑا حادثہ ہوگا بھاری۔ دوسرا اس کا معنی جو احتمال ہے وہ کہ ثقلت فی السماوات والارض، کہ قیامت آنی ہے اور قیامت وقوع پذیر ہونی ہے، یہ بوجھ ہے آسمانوں اور زمینوں پر۔ جب تک یہ وقوع پذیر نہیں ہو جاتی، یہ تو بوجھ ہے، اور یہ بوجھ ریلیز ہونا ہے، اور یہ اس وقت تک ایسے ہوتا ہے کہ جو کچھ چیز کسی کے ذمے ہو یا کسی کے اوپر واقع ہونی ہو تو وہ اس کے لیے ایک بوجھ کسی کیفیت رکھتی ہے کہ گویا زمین و آسمان خود اس بات کے انتظار میں ہے کہ کب آتی ہے قیامت، یہ ختم ہو جائے سلسلہ۔ تو قیامت کا وقوع پذیر ہونا وہ بوجھ ہے، یہ بھی ایک احتمال ہے معنوں کا، اور وہ یہ بوجھ ریلیز ہونا ہے کسی دن، اچانک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جب یہ حادثہ رونما ہوگا تو وہ بہت بھاری، ثقلت، وہ بہت بھاری حادثہ ہوگا، فی السماوات والارض، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، یہ جب قیامت آئے گی نا، یہ اچانک آئے گی۔ اس نے جب بھی آنا ہے اچانک آنا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قیامت ہارن دے کے آئے،
اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر فرمایا کہ دیکھو قیامت تو نہیں آئی لیکن اس کی نشانیاں تو آ گئی ہیں۔ قیامت کی نشانیاں اس لیے آئی ہیں کہ جب قیامت آئی نا تو پھر ایمان لانے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ نشانیاں قیامت کی اس لیے آتی ہیں کہ تاکہ ہمیں ایمان لانے کا موقع مل جائے، اور قیامت جب آئے تو ہم اس کی تیاری کر چکے ہوں، کیونکہ قیامت نے جب آنا ہے تو اس نے ہارن دے کے نہیں آنا، اس نے اچانک آنا ہے۔ یسالونکا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تو یوں سوال کرتے ہیں کأنک حفی عنہا، جیسے آپ اس کو وقوع پذیر کرانے کے ذمہ دار ہیں۔ حفی اصل میں کہتے ہیں، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ نگران بھی کیا ہے، بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے تحقیق کرنے والے۔ حقیقت میں حفی اس کے دو معنی ہوتے ہیں لغت کے اعتبار سے۔ ایک تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جو سوال کرتے کرتے پیچھے پڑا رہے، جو بالکل جان نہ چھوڑے، جس سے وہ سوال پوچھ رہا ہے مسئول کی، اس کی جان نہ چھوڑے، پیچھے پڑ کے سوال کرنے والا، اس کو بھی حفی کہتے ہیں۔ یعنی گویا ان معنوں میں یہ ہوگا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال یوں کرتے ہیں جیسے آپ نے پوچھ پوچھ کے پتہ لگا لیا ہے۔ تو ظاہر ہے آپ نے تو نہیں پتہ لگایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں ہے کہ پیچھے پڑ کے سوال کرنے والے ہوں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ایسی تحقیق کرنا کہ جو نہایت کاوش کے بعد، بہت زیادہ محنت کے بعد علم تک پہنچ جائے، اس کو بھی حفی کہتے ہیں۔ گویا آپ نے تحقیق کر لی ہے اس پر، آپ محنت کر کے اس تحقیق اور محنت کر کے تحقیق کر کے اس کی تاریخ معلوم کر چکے ہیں، اس لیے آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو دونوں کو اگر ملا لیں تو معنی یہ ہوگا کہ گویا آپ سے یہ اس طرح سے پوچھتے ہیں کأنک حفی عنہا، جیسے آپ کو اس کا وقوع پذیر ہونا معلوم ہے، اس طرح پوچھتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں معلوم۔ جب جبریل علیہ السلام آئے تھے انسانی شکل میں، جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، تو انہوں نے آ کے انسانی شکل میں کئی سوالات کیے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس وقت سارے صحابہ کرام حیران ہو رہے تھے، پتہ نہیں یہ کون شخص ہے، کیونکہ لوگ تو نہیں جانتے تھے، وہ انسانی شکل میں آئے تھے کہ کون ہے۔ تو انہوں نے سوال کیے تھے اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو اسی میں ایک سوال یہ پوچھا تھا اخبرنی عن الساعہ، کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سوالوں کے جوابات تو دے دیے، لیکن اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جتنا پتہ پوچھنے والے کو ہے اتنا ہی معلوم اس کو ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ یعنی نہ مجھے معلوم ہے نہ تجھے معلوم۔ اللہ اکبر۔ تو پھر سوال یوں کرتے ہیں کأنک حفی عنہا، جیسے آپ معلوم کر چکے ہیں اس طرح سوال پوچھتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم؟ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کا وقت بھی اسی کو معلوم ہے، اور کب ظاہر کرنا ہے اسی نے کرنا ہے۔ قل انما علمہا عند اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میرے پاس کیسے علم ہے، کیسے معلوم میں جتنی مرضی تحقیق کر لوں یہ بات نہیں پتہ چل سکتی۔ یہ لوگوں نے عجیب و غریب، کہ پچھلے دنوں کوئی 5-6 سال پرانی بات ہے، 2012 کی بات، 2012 میں ایک کتاب چھپی اور اس میں باقاعدہ حساب کتاب لگا کے بتایا گیا کہ دسمبر 2012 میں قیامت آ جانی۔ بڑی دنیا توبہ کر کے پھرتی رہے جناب، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ میرے نالا گیا، مجھے انہوں نے جناب بتایا کہ قیامت آنے والی ہے۔ میں کہا اچھا جی، کہتے جی وہ کتاب آئی ہے فلاں سے، مصر سے چھپی ہے، کسی سے ہم نے سب نے وہ ترجمہ کیا ہے اور ہم نے تو سب نے توبہ کر لی ہے اور یہ ہو رہا ہے، آپ لوگ بھی اجتماعی توبہ کا اہتمام کریں۔ سبحان اللہ، میں ہنسا ان کی بات سن کے۔ بھئی قیامت تو سر پہ کھڑی ہے، اور جب بھی آنی ہے اچانک آنی ہے، تو کس نے کیسے پتہ لگا لیا کہ قیامت کب آ رہی ہے؟ دسمبر کو آ رہی۔ دسمبر گزر گیا، 2012 بھی گزر گیا، 2013، 5-6 سال گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب قیامت اصل میں ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ جس کو موت آ جاتی ہے اس کی قیامت تو شروع ہو گئی نا، اس کو تو قیامت کا انتظار۔ تو موت کس وقت آنی ہے کو پتہ ہے؟ نہ موت کا علم ہے نہ قیامت کا علم ہے۔ قرآن کہتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔
تو کتابیں لکھنے والے پتہ نہیں کہاں سے علم لے کے آتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ یسالونک، آپ سے یہ اس طرح سوال کرتے ہیں کانک حفی عنہا، جیسے آپ ان کے بارے میں معلوم کر چکے ہیں، ساری تحقیق کر چکے ہیں۔ قل انما علمہ عند اللہ، کسی کے پاس علم نہیں۔ دیکھیں کوئی حساب کتاب لگائے، کوئی آپ کو بتائے، کوئی کتاب، دنیا کی 1000 کتابیں لکھی جائیں اور ایک ہی بات کہیں، پھر بھی وہ جھوٹ ہوگا۔ جس بات کا علم اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، وہ علم کسی اور کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ ہاں اس کی نشانیاں ضرور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بس قیامت ہے، درمیان میں اور کوئی نبوت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلے گی۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو قیامت قریب آئے کو بھی 1500 سال گزر گیا ہے۔ اب اللہ کی اپنی گنتی ہے، ہماری اپنی گنتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہاری گنتی کے 1000 سال ہوتے ہیں تو اللہ کی گنتی کا 1 دن ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 2-3 دن بعد قیامت رکھی ہوئی ہو تو ہمارے 2-3 ہزار سال تو گزر جائیں گے۔ اب اللہ کو معلوم ہے کب قیامت آنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے، اور جو نصیحت اصل میں ہونی چاہیے، جو نصیحت ہمیں پکڑنی چاہیے، وہ نصیحت قیامت آنے کے پہلے ہم پکڑ سکتے ہیں۔ قیامت آ گئی تو پھر تو نصیحت نہیں پکڑ سکتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ فرما دیجئے میں تو اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، میں تو اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ قل، آپ فرما دیجئے لا املک، میں نہیں اختیار رکھتا لنفسی، اپنی جان کے لیے، نفعا کسی فائدے کا، ولا ضرا نہ ہی کسی نقصان کا، یعنی نقصان سے بچنے کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ اللہ چاہے تو میں نقصان سے بچ سکتا ہوں، اللہ چاہے تو میں فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، میرے پاس اپنے پاس اختیار نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، اللہ اکبر، اب اس سے واضح آیات بھی کہیں ہوں گی، اتنی کھلی آیات۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم اور قرآن پر ایمان نصیب فرمائے اور اس پر عمل نصیب فرمائے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اپنی جان پر بھی اختیار نہیں رکھتا، نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ، اور اگر میں ہوتا، اعلم الغیب، غیب کو جاننے والا، اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اللہ اکبر، تو میں بہت زیادہ حاصل کرتا خیر۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی بھی کوئی برائی اور تکلیف نہ پہنچتی۔ اب ظاہر ہے جس کو غیب کا علم ہو، اس کو معلوم ہو کہ میں نے احد میں جانا ہے تو میں نے زخمی ہو جانا ہے، اس کو معلوم ہو کہ میں نے احد میں جانا ہے تو میرے 70 صحابہ شہید ہو جانے ہیں، تو وہ کیوں جائے گا؟ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، میں اگر عالم الغیب ہوتا اور میں غیب کے جاننے والا ہوتا تو مجھے کبھی بھی کوئی برائی نہ پہنچتی، ہمیشہ میں خیر اور بھلائی کے کام کرتا، اسی کو حاصل کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، بہتان لگا، 1 مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، اللہ نے قرآن میں وحی نازل فرمائی، پھر جا کے نبی کریم صلی اللہ اور برات نازل فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگوں میں جاتے رہے، آپ کے صحابہ کرام شہید ہوتے رہے، غزوہ احد آپ کے سامنے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، پھر آپ دیکھ لیجئے کہ زہر دے دیا گیا، زہر آلود بکری بھیجی ایک یہودن نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتایا کہ اس کے اندر زہر ہے،
اور اس کو بہت سارے صحابہ کرام نے کھا لیا تھا، اور جن صحابہ کرام نے کھایا ان میں سے کچھ صحابہ کی اس کی وجہ سے وفات بھی ہوئی، اس زہر کی وجہ سے۔ اور اس یہودن کو جب پکڑا گیا تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے تو ڈالا ہی اس لیے تھا زہر کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو اللہ تمہیں بتا دے گا، اور اگر تم اللہ کے سچے نبی نہیں ہو تو پھر تم سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، میں نے تو ڈالا ہی اس لیے تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور بعض روایات میں ہے آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا تھا، کچھ حصہ آپ نے کھایا تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی تو صحابہ کرام کو آپ بتا نہیں سکے۔ تو یہ اس کے بے شمار واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کو اللہ جتنا بتا دے اتنا پتہ چل جاتا ہے، نہ بتائے تو نہیں پتہ چلتا۔ جب بتایا تو جو یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا اور کسی کنویں کی تہ میں گرا لگا کے ایک کنگھی رکھی ہوئی تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو کنویں کی تہ میں پڑی ہوئی وہ کنگھی بھی بتا دی کہ اس کے اندر گرے لگی ہوئی۔ جب نہیں بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پریشان رہے۔ جب نہیں بتایا تو بڑے بڑے معاملات ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا۔ جب ایک نکلی خاتون حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھا ہوا خط مکے والوں کی طرف، تو جب نکلی ہے تو نکلی تو مدینے سے ہے نا، تو جب مدینے سے نکلی ہے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم، لیکن جب نکل کے مدینے سے دور چلی گئی ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا ہے۔ جب اللہ نے بتا دیا ہے تو معلوم ہو گیا ہے، جب نہیں بتایا تو معلوم نہیں ہوا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ہمیشہ خیر ہی بہت زیادہ حاصل کرتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کبھی مجھے تکلیف نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میری حیثیت کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں تو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا ہوں، خوشخبریاں دینے والا اور تنبیہ کرنے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وجعل منها زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، تاکہ وہ اس سے اطمینان حاصل کرے۔ اب یہ اشارہ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی طرف ہے، لیکن حقیقت میں یہ پھر اس کے بعد جو ساری انسانیت آگے چلی ہے اور آج تک جو سلسلہ تناسل چلا ہے وہ پوری کہانی اللہ کریم نے اس میں بیان کر دی، اور فرما دیا کہ یہ جو میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ہے یہ اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر، تمہارے اپنے وجود کے اندر کتنی نشانیاں ہیں مالک کی۔ اور جیسے سورہ روم کے اندر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارے اندر سے تمہاری بیویاں پیدا کی، سبحان اللہ، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے آپس میں اللہ نے محبت اور رحمت، ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کے جذبات پیدا فرما دیے۔ گویا یہ صرف نسل آگے بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ امت کے اندر جو نفسیاتی تسکین کا سامان بھی ہے، یہ ہر مرد اور عورت کے اندر نفسیاتی تسکین کا سامان بھی ہے۔ یہ صرف ایک جسمانی تعلق نہیں ہے بلکہ ایک خاص روحانی اور نفسیاتی تعلق ہے۔ فلما تغشاہا، اور جب اس شوہر نے اس بیوی کو ڈھانپ لیا، حملت حملا خفیفا، تو اس کے اندر ایک خفیف سا ہلکا سا حمل ٹھہر گیا۔ فمرت بھی، پھر وہ عورت وہ ہلکا سا حمل لے کے پھرتی رہی، یعنی اندازہ تو کرو اب انسان اپنی اوقات کو دیکھے کہ میں ہوں کیا اصل میں۔ فلما اثقلت، جب وہ بھاری ہو گئی، یعنی حمل جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جب ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ بھاری ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، پھر دونوں لگ پڑے دعائیں کرنے۔ یعنی جس وقت بالکل انسان وہ جو ڈیلیوری قریب ہوتی ہے تو اس وقت بڑے خدشات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، میاں بیوی دونوں بڑے خدشات ذہن میں آتے ہیں، پھر دونوں دعائیں کرتے ہیں۔ دعوا اللہ، دعائیں کی دونوں نے، ربہما، اپنے رب سے،
لئن آتیتنا صالحا، اللہ اگر تو صحیح سالم اولاد ہمیں عطا فرما دے، لنکونن من الشاکرین، ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تیرا بڑا شکر کریں گے تو اگر ہمیں صحیح سالم دے دے۔ اس وقت پتہ نہیں ہوتا معذور پیدا ہونا ہے، بچہ پیدا ہونا ہے، بچی پیدا ہونی ہے، کیسی صورتحال ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں، تو دعائیں کرتے ہیں، سارے ہی والدین کرتے ہیں، اور چاہے اللہ کو ماننے والے چاہے نہیں ماننے والے سارے ہی کرتے ہیں کہ کوئی تندرست بچہ پیدا ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ فلما آتاہما، اللہ فرماتا ہے جب ہم ان کو عطا کر دیتے ہیں صالحاً، صحیح سالم بچہ، جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے، بچہ موجود ہوتا ہے، بس پھر شادیانے بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کون دیکھتا ہے کہ کس سے نے دیا، کتنی دعاؤں کے بعد دیا، کس نے کتنا کرم کیا، کس نے رحمت کی، اور کس نے یہ مجھے اولاد دی، سب بھول جاتا ہے۔ فلما آتاہما صالحا، جب ہم ان کو صحیح سالم اولاد دے دیتے ہیں، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، اللہ اکبر، پھر وہ دونوں اللہ کے ساتھ اس اولاد کے بارے میں شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ کوئی پیراں دتا نام رکھ دیتا ہے، کوئی پیر بخش نام رکھ دیتا ہے، کوئی امام بخش رکھ دیتا ہے، اللہ اکبر، کہ جناب ہمیں تو فلاں نے دیا، میں فلاں جگہ گئی تھی، فلاں مڑی پہ گئی تھی، اس لیے مجھے اللہ نے دیا۔ وہ پھر اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دے، اس وجہ سے ہوا ہے جی، اس وجہ سے ہوا ہے۔ فرمایا جعل لہ، بنایا ان دونوں نے اللہ کے لیے شرکاء، مختلف شریک بنا لیے، کسی نے کوئی نام رکھ دیا، کسی نے کوئی نام رکھ دیا، کسی نے کچھ کہا کہ جناب اس وجہ سے ہوا ہے، کسی نے کہا اس وجہ سے ہوا ہے، کسی نے کہا جی سائنس ترقی کر گئی ہے، میں نے دوائیاں فلاں دی تھی اس وجہ سے ہوا ہے، اب یہ بھی شرک ہے، میں نے فلاں کیا تھا اس لیے ہوا ہے۔ اب کوئی چیز بھی جب اس نے ساتھ شامل کر، اللہ نے دیا ہے، تم اللہ کا شکر کرو، اللہ نے دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ وہی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دن یہ غالباً حدیبیہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے، رات کو بارش ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے کچھ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بارش کی وجہ سے۔ حیران ہو گئے صحابہ کرام، وہ کیسے؟ فرمایا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ مطرنا بقضا وقضا، یہ جو بارش ہوئی ہے نا یہ اس وجہ سے ہوئی ہے جناب، فلاں جو ادھر سے بادل اٹھا، بادل جو ہے وہ سمندر کے بخارات کی وجہ سے اٹھا، جس نے سائنس زیادہ پڑھی ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ کرتا ہے کہ جناب یہ ادھر سے ہوا، یہ ادھر سے ہوا، یوں ہوا، یہ اوپر سے بارش آ گئی، اوپر پہنچے تو جناب ایک خاص طرح کا ٹمپریچر آیا، بارش برس پڑی، بات ختم۔ مطرنا بقضا وقضا، اس طرح سے بارش ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ایسے کہا نا تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس نے ستاروں پر ایمان رکھا۔ یہ دنیا، یہ جو کچھ افلاک میں ہو رہا ہے، جو ماہیت ہے سارے فلکیات کی، اس پر ایمان ہے اس کا، اللہ پر ایمان نہیں۔ اور جس نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارے اوپر بارش ہوئی ہے، تو فرمایا اس نے ستاروں سے کفر کیا، اس نے اللہ پر ایمان رکھا۔ تو اسی طرح جب اولاد ہوتی ہے تو آپ اگر اس کو کسی کے ساتھ بھی منسلک کر دیتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ ہوا، اچھا یہ صرف اولاد کی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک نشانی بیان فرمائی، خاص مثال بیان فرمائی، ہر چیز میں بات یہی ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آگے ایکسیڈنٹ کی صورتحال پیدا ہوتی، آپ بریک لگا لیتے ہیں اور آپ بعد میں کہتے ہیں میں نے بریک لگائی تھی اس لیے میں ایکسیڈنٹ سے بچ گیا۔ بندے کے پتر، تو کون ہوتا ہے بریک لگانے والا؟ اللہ نے بچانا تھا تو اسے بریک لگوا لی، تو اللہ نے بچایا تمہیں۔ لہٰذا ہر بات میں ظاہر سی بات ہے، اللہ جو کام اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں، ان اسباب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن ہر چیز کو جب آپ ان دنیاوی جو پروسیس ہو رہے ہیں، جو طبعی عوامل ہو رہے ہیں، اگر ان کی طرف منسلک کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ لہٰذا آپ کسی بھی بنیاد پر اس اولاد کی وجہ کوئی بھی قرار دیں تو یہ شرک ہے،
سوائے اس کے کہ آپ کہیں کہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم ان کو صحیح سالم عطا فرما دیتے ہیں پھر یہ شرک شروع کر دیتے ہیں، جو ہم نے فی ما آتاہما، جو ہم نے ان کو اولاد عطا کی اس میں وہ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، حالانکہ اللہ تو بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ فلاں چیز اس میں آگے بھی جتنا بھی آپ شامل کر لیں گے نا، وہ اس مخلوق میں سے آپ شامل کریں گے نا۔ ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، اور مخلوق میں سے آپ جس مخلوق میں، آپ جس سیارے کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمین ہے، اس زمین والوں میں سے آپ کسی کو بھی شامل کر لیں، کیا نسبت اس کی ہے مالک الملک کے ساتھ، اس کی کبریائی کے ساتھ کیا نسبت؟ آپ جتنے بڑے سے بڑے اسباب و عوامل اس میں شامل کر لیں، فتعالی عما یشرکون، جس کو بھی شریک ٹھہرائیں گے اللہ کی ذات تو اس سے بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ یہ دعا کبھی نہیں بھولنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلمہ۔ اللہ مجھے اس شرک سے بھی محفوظ رکھ جس شرک کے بارے میں مجھے علم ہو، اور اس شرک سے بھی مجھے محفوظ رکھ جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہ چلے اور وہ میں شرک نہ جانے میں کر بیٹھوں، اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔